اقبال کا خصوصی مطالعہ کے لیکچر نمبر 15 میں آج ہمارا عنوان ہے بال جبریل کا تعارف۔ آج کے لیکچر میں ہم علامہ اقبال کے دوسرے اردو شعری مجموعے بال جبریل کا تعارف پڑھیں گے۔ بال جبریل کا اشاعت 1935 میں ہوئی، اور جب ہم یہ کتاب کھول کر دیکھتے ہیں تو اس کے پہلے صفحے یا ٹائٹل پر ہمیں ایک شعر لکھا ہوا دکھائی دیتا ہے: پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نظم و نازک بے اثر۔ اس شعر کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ شعر بھرتری ہری کا ہے۔ بھرتری ہری قدیم ہندوستان کے ایک سنسکرت شاعر تھے، اور ان کے ایک شعر ہے یا اشلوک ہے کہ جس کا اردو منظوم ترجمہ اقبال نے اس شعر کی شکل میں آغاز میں دیا ہے کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ بال جبریل کا پہلا حصہ غزلیات پر اور دوسرا حصہ نظموں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ جو غزلیات کا ہے اس میں 16 غزلیں دوسری غزلوں سے علیحدہ کر کے 1 سے لے کر 16 تک انہیں علیحدہ کتاب کے آغاز میں جگہ دی گئی ہے، اور اس کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ غزلیں موضوعات کے اعتبار سے دوسری غزلوں سے مختلف ہے اور منفرد ہیں۔ ان میں اقبال نے الہیاتی تصورات اور مابعد الطبیعتی موضوعات جو ہیں ان کو موضوع بنایا ہے۔ ان غزلوں میں خدا کا وجود، خدا اور انسان کا تعلق، انسانی زندگی کی حقیقت، انسان کی حقیقت، اور انسان کا جو خدا کے ساتھ تعلق ہے، محبت ہے، عشق ہے، ان موضوعات کو، مختلف جو متصوفانہ موضوعات ہیں، صوفیانہ موضوعات ہیں، ان کو ان غزلوں میں پیش کیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر اگر ان 16 غزلوں کا اور دیگر غزلوں کا بھی جائزہ لیا جائے تو ہمیں جو موضوعات زیادہ ان غزلوں میں دکھائی دیتے ہیں وہ موضوعات یہ ہیں کہ خودی کا موضوع ہے، وہ ہمیں بار بار بال جبریل کی مختلف غزلوں میں نظر آتا ہے۔ عشق کا موضوع ہے، اقبال نے عشق کے حوالے سے بھی بہت اعلیٰ پائے کے اشعار کہے ہیں، اور وہ بال جبریل کی غزلوں کا حصہ ہیں۔ بس وہ کہتے ہیں کہ عشق کی ایک جس نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھا تھا میں۔ اور یا پھر یہ شعر بھی آپ دیکھ لیں کہ میری نوائی شوق سے شور حریم ذات میں، غلغلہ ہائے الاما بدھ کدئے صفات میں۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عشق بھی ہو حجاب میں، حسن بھی ہو حجاب میں، یا تو خود آشکار ہو یا مجھے آشکار کر۔ پھر ایک اور جو اہم موضوع ہے وہ کشمکش حیات ہے، یعنی حیات انسانی کی کشمکش۔ اس کو بھی اقبال نے بہت خوبصورت انداز میں موضوع بنایا ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ اسی طرح آگے ہم چلتے ہیں تو فقر کا موضوع بھی اقبال نے بہت عمدہ انداز میں پیش کیا ہے بال جبریل میں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، یہ سپاہ کی تیغ بازی وہ نگاہ کی تیغ بازی۔ تو ہمیں فقر کے حوالے سے اور عشق و عقل کے موازنے یا تقابل کے حوالے سے بھی اچھے اشعار بال جبریل میں ملتے ہیں۔ ایک اور جو اہم موضوع ہے وہ اصل اسلام کی طرف مراجعات۔ یہ اقبال کی ساری شاعری کی روح ہے۔ یہ موضوع اقبال کے دل میں اس بات کا شدید دکھ تھا اور رنج تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ اسلام کی اصل تعلیمات سے دور ہو گئے ہیں، اور اقبال چاہتے تھے کہ اصل اسلام جو ہے وہ مسلمانوں کی زندگی میں پھر آ جائے، اور اقبال اس بات پہ بہت درد کا اور بہت رنج کا اظہار کرتے ہیں مسلمانوں کی موجودہ حالت کو جب وہ دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی، اور شیر مردوں سے ہوا بیشے تحقیق تہی، رہ گئے صوفی و ملا کے غلام اے ساقی۔ اور یہ شعر بھی آپ دیکھ لیں کہ میرا سبوچہ غنیمت ہے اس زمانے میں، کہ خانقاہ میں خالی ہیں صوفیوں کے کدو۔ یعنی زندگی کے جو مختلف طبقات ہیں، مختلف طبقات سے اقبال کو جو شکایتیں تھیں، جو رہنمائی کر سکتے تھے قوم کی، اور ان سے اقبال نے بار بار شکایت کا اظہار کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں انہیں چاہیے یہ ہے کہ یہ قوم کی رہنمائی کریں اور قوم کو اصل اسلام کی طرف لے کر جائیں۔ تو یہ موضوعات ہیں۔ فنی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں
تو بالی جبریل کی غزلیات کا فنی مرتبہ بھی بہت بلند ہے. بالی جبریل میں شامل جو غزلیں ہیں وہ فن کے معیار پر بھی پوری اترتی ہیں, اور فن کے معیار کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے, فن کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو ان کا معیار بہت بلند ہے. جدت ان غزلوں کی ایک اہم خصوصیت ہے. ذخیرہ الفاظ میں جدت, تراکیب میں جدت, زمینوں میں جدت اور موضوعات میں جدت. اقبال نے ذخیرہ الفاظ میں بھی, الفاظ کے استعمال میں بھی اس سے کام لیا ہے, اور تراکیب جو اقبال نے استعمال کی ہیں تو وہ بھی جدت کا اعلیٰ نمونہ ہے. اقبال نے یا تو پرانی تراکیب کو بھی اگر استعمال کیا ہے, شاعرانہ تراکیب کو, تو ان کو بھی اقبال نے بڑے جدت کے ساتھ اور نئے انداز میں استعمال کیا ہے, اور کچھ تراکیب اقبال نے خود سے ایجاد کی ہیں اور اختراع کی ہیں, بالکل نئی اور اچھوتی تراکیب انہوں نے استعمال کی ہیں. شاعری کی زمینیں یعنی قافیے, ردیفے اور بہرے جو ہیں ان میں بھی اقبال نے جدت دکھائی ہے, اور موضوعات کے اعتبار سے بھی جدت ہے. یعنی بالی جبریل کی جو غزلیں ہیں ان میں غزل کی دیگر خوبیاں جو ہیں وہ تو موجود ہیں, جو تغزل ہے اور جو غزل کی خصوصیات ہیں وہ تو موجود ہیں, لیکن موضوعات کے اعتبار سے یہ روایتی غزلوں سے مختلف ہیں. پھر آگے تغزل کا لفظ آ جاتا ہے, تغزل کی اصطلاح. تغزل ایک بڑی جامع اصطلاح ہے. غزل کی جتنی بھی خوبیاں ہیں, یعنی ایک اچھی غزل جو ہے اس کی جتنی بھی خصوصیات ہیں اس سب کو مجموعی طور پر تغزل کا نام جو ہے وہ دیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ سوز و گداز ہے, تاثیر ہے, اثر ہے, درد ہے, یا رمزیت و اشاریت ہے, بات رمز اور کنائے میں اور اشارے میں کرنا, ایجاز و اختصار ہے یعنی طویل مضمون کو مختصر لفظوں میں بیان کرنا. یہ جو بہت سی خصوصیات ہیں غزل کی, ان سب کو تغزل کہا جاتا ہے. تو بالی جبریل کی غزلیں جو ہیں وہ تغزل کا بھی شاہکار ہیں, ان میں تغزل کی تمام خصوصیات بھی ہمیں دکھائی دیتی ہیں. پھر یہ پوائنٹ آپ دیکھ لیں کہ اکثر مختصر نظمیں مگر 3 بہترین طویل نظمیں بھی ہیں. یعنی بالی جبریل کی جو نظمیں ہیں ان میں سے زیادہ تر نظمیں جو ہیں وہ موضوع کے اعتبار سے تو بہت اہم ہیں, لیکن طوالت کے اعتبار سے بہت مختصر ہیں. مگر بالی جبریل میں 3 بہترین طویل نظمیں بھی اقبال کی شامل ہیں, اور یہ بھی شاعری کا ایک اعلیٰ شاہکار ہیں. ان میں سے پہلی نظم جو ہے وہ ذوق و شوق ہے, دوسری مسجد قرطبہ ہے, اور تیسری ساقی نامہ ہے. ذوق و شوق جو ہے اس میں اقبال نے امت کے مسائل کو بیان بھی کیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اپنی عقیدت و محبت کا بھی اظہار کیا ہے. تو یہ نعتیہ شاعری کا بھی ایک بہترین نمونہ ہے. مسجد قرطبہ کو دیکھا جائے تو مسجد قرطبہ کو دیکھ کر اقبال کی جو کیفیت ہوئی, اس کیفیت کو اقبال نے بہت فصاحت اور بلاغت کے ساتھ اس نظم میں پیش کیا ہے. مسجد قرطبہ کے حوالے سے اقبال نے مسلمانوں کو ان کا شاندار ماضی یاد دلایا ہے, اور موجودہ بدحالی اور پستی پر جو ہے تو افسوس کا اظہار کیا ہے. ساقی نامہ بھی اسی قسم کی نظم ہے, اور جو کہ ایک اعلیٰ درجے کی شاعری کا شاہکار ہے. تو یہ تمام بالی جبریل کا ایک مختصر تعارف تھا جس پر ہم نے آج کے لیکچر میں گفتگو کی. اللہ حافظ.